حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، باپ کے ساتھ احسان کیا، کیسے؟ یا ابت، چھوٹے سے ہیں، ابھی بلوغ کو بھی نہیں پہنچی، بعض مفسرین نے لکھا ہے 7 سال عمر ہے، 7 سال کی عمر، یا ابت، ابا جی، یہ جو ابا جی میں اردو میں کہہ رہا ہوں ادب سے، اس میں بھی اللہ کی قسم وہ ادب نہیں ہے، ترجمہ پورا نہیں ہو رہا جو یا ابتی کا ہے۔ جب ہم کسی کو عربی میں بلاتے ہیں نا تو کہتے یا ابی، اے میرے ابا، یا ابی، یا امی، لیکن جب یا کو تا سے بدلا جاتا ہے یا ابتی، یہ اس مقام پہ بدلتے جہاں شفقت اور نرمی کی انتہا ہو۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے ابا سے کہا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان، یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر سے چھوٹے ہیں، یا ابت، ابا جی، ابا حضور، میں نے خواب دیکھا ہے۔ باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ، والدہ تو فوت ہو چکی ہیں، بھائیوں نے جا کے کنویں میں پھینک دیا، فیصلہ کر رہے ہیں اس کو قتل کریں یا اس کو پھینکیں، کیا کریں اس کے ساتھ، پھینک دیا اپنی طرف سے، گم کر دیا، یخلو لکم وجہ ابیکم، لیکن حضرت نے ان کے ساتھ بھی احسان کیا، یہاں پہ احسان کیا۔ حضرت نہیں بتا سکتے تھے، جب قافلے والوں نے نکالا فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ، جب قافلے والوں کو ملے نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے تو یہاں ابا بھی ہیں، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، میرے یہاں بھائی بھی ہیں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد آدمی ہوں، مجھے اپنے گھر پہنچا دو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا، نہیں کہہ سکتے تھے زبان سے تم مجھے کیسے بیچ رہے ہو، خاموش رہے، احسان کیا، پردہ ڈالا ان پہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، یہ جو کرنا چاہتے ہیں کرنے دو ان کو، ان کے ساتھ احسان۔ پھر جس نے خریدا مصر کی منڈی سے، اس نے حضرت کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، ان کا ٹھکانہ اچھا کر دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پکڑ کے لائے، خرید کے لائے، غلام بنا کے لائے، لیکن بیوی سے کہا نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے سلوک کا بدلہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اچھا دیا نہیں لیا، اسی کی بیوی نے دروازے بند کیے، حیت لک قال معاذ اللہ انہ احسن ربی مثوائی، میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ عزیز مصر کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، پھر جیل میں چلے گئے، وہ عورتیں جنہوں نے تانا دیا تھا اور اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، وہ سب دعوت دینے لگی گناہ کی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اللہ جیل سے مجھے ڈراتے ہیں، وہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ ان پہ بھی احسان کیا، ان کا دامن داغدار نہیں کیا، جہاں اپنا دامن بچایا ان کی عزت کو بھی بچایا، ان کو دیکھا نہیں آنکھ اٹھا کر، ان کی بھی عزت کی، ان کے ساتھ بھی احسان کیا۔ پھر جب جیل کے اندر گئے، جیل میں 2 قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، ان کے ساتھ بھی احسان کیا، انہیں اللہ کی توحید سکھائی، پھر خواب کی تعبیر سکھائی، پھر بادشاہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ورنہ کہہ سکتے تھے ظالموں کس جرم میں 7 سال سے میں جیل میں پڑا ہوں، کیا تھا میں نے، اوپر سے تمہیں خوابوں کی تعبیریں بھی بتاؤں، نہیں کہا، بس اتنی بات کی، باہر تب نکلوں گا جب پہلے معاملہ صاف ہو جائے۔ ان عورتوں سے پوچھو ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، پہلے معاملہ صاف کرو، جب سب کی زبان سے نکلا قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی اس میں،
اور جب اس عورت کی زبان سے بھی نکلا الآن حصحص الحق، ابھی حق ظاہر ہو چکا، تب حضرت باہر نکل کر آئے. پھر پورے مصر والوں پہ احسان کیا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں حفاظت بھی کروں گا خزانے کی، حفاظت جانتا بھی ہوں. اور پھر اس مصر کے بادشاہ بھی بنے. اللہ نے ان کی برکت سے پورے مصر کو اتنا خوشحال کیا. وہ بھائی 40 سال پہلے جنہوں نے ظلم کر کے اپنے بھائی کو پھینکا تھا، آج کاسے فقیری ہاتھ میں لے کے مصر میں اپنے بھائی کے پاس آ رہے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. حضرت کے احسانات دیکھیے، پورے مصر والوں پہ احسان کیا، مصر کو خوشحال کر کے چھوڑا. یہ لوگ آئے، بعد میں تعارف ہوا، تعارف کے بعد جا کے فرمایا کوئی بات نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، میں کوئی بات نہیں کرتا تمہیں، تم نے کیا کیا، بس جو کیا مٹی پاؤ، جس کو ہم کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہاری مغفرت فرمائے.